بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سمّ نیازی رحمت اللہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت سماعت کریں۔ جی ہاں دوستو، موضوع کعبہ کی حقیقت، علماء کی ہوش مندی اور انسانی میل و ملت۔ کعبہ کی حقیقت کا آخری ایپیسوڈ، آخری پارٹ سماعت کریں۔ مسلم علماء کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مسلم علماء کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ علماء دین نے شرعی کتابوں میں قبروں کے خلاف فتوے اور فرمان لکھ ڈالے ہیں کہ نہ تو قبروں کو پختہ بنانا چاہیے، نہ مزاروں کی زیارت کرنا چاہیے، اور نہ عرش فاتحہ چادر چراغاں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے لکھے ہوئے فتووں کے لاج و شرم میں پڑے ہوئے ہیں، پھر کیسے مان لیں کہ کعبہ بھی قبر ہی ہے؟ کیونکہ اس حقیقت کو مان لینے سے تو سب فتوے خود بخود دریا برود ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء دین کعبہ کی حقیقت پر شور و گل مچانے لگے کہ ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ کعبہ قبر آدم ہے۔ حالانکہ اصل بات تو اپنی نادانی پر پردہ ڈالنا ہے تاکہ ان کے تحریری فتوے برقرار رہ جائیں، مگر شور و گل مچاتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں اور کسی نے لکھا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، جبکہ قرآن کے حاشیہ پر تاریخ حبیب الشیر جلد اول اور تواریخ مکہ معظمہ میں صاف لکھا ہے، اگر کسی نے پڑھا نہیں، سنا نہیں یا کہا نہیں، یہ تو اس شخص کی کاہلی ہے۔ اس کو چاہیے کہ مذکورہ کتابوں کا فوراً مطالعہ کریں اور جلد اعلان کریں کہ کعبہ قبر آدم ہے، اور مخالفین کے فتووں کو دریا میں دفن کر دیں تاکہ انسانیت کو سیدھا راستہ ملے، کیونکہ قبر آدم سے انسانیت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اول، دنیا کے وہ گمان باطل ختم ہو جائیں گے جو ہر مذہب والے کعبہ کے متعلق سمجھ رہے ہیں۔ دوم، خدا کے گھر کا پورا حال آشکارا ہو جائے گا جس کے نہ جاننے سے عوام فریب میں پڑے ہیں۔ شوم، انسانیت کی مذہبی تفریق ختم ہو کر باہمی میل و ملت پیدا ہوگی۔ اس وقت دنیا کے سارے مذہب خود بخود کہنے لگیں گے کہ نہ کوئی دیوی دیوتا کی اولاد ہے، نہ کوئی جن و فرشتہ کی اولاد ہے، اور نہ کوئی چاند سورج چرند پرند اور حیوان کا بیٹا ہے، پس نہ کوئی روح کا بیٹا اور نہ کوئی ہوا کا بیٹا، نہ کوئی خدا کا بیٹا اور نہ کوئی بن باپ کا بیٹا، بلکہ دنیا کے سارے انسان اولاد آدم ہیں، اور قبر آدم سبھوں کا قبلہ وہ کعبہ ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو حضرت آدم کے ہی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہی حضو کعبہ کا مفہوم ہے۔ چنانچہ یہ کتنی اچھی بات ہوگی جبکہ سارے انسان کعبہ کے گرد اپنے اپنے مصلی قائم کریں اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے مصلی ہوں گے۔ وہ منظر کتنا اچھا معلوم ہوگا کہ سارے انسان لبیک عبدی کہتے ہوں گے، اور ہر انسان ایک دوسرے کو اپنا خون و خاندان سمجھتا ہوگا کہ ہم سب اولاد آدم ہیں۔ مگر نادانوں کی ناسمجھی کا یہ نتیجہ ہے کہ کعبہ کو خدا کا گھر کہہ کر ساری انسانیت کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور خود غرض لوگ خدا کے وارث اور کعبہ کے تسلط یافتہ بن کر تعصب اور نفرت کی تلقین اور خدا کے نام سے اپنے خود غرضیوں کو پورا کیا، جس سے انسانیت میں دوری ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ نادان لوگ اس نوٹس کو یاد رکھیں کہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ان کا مذہبی فریب قلع قمع کر دیا جائے گا تاکہ انسانیت کو امن و شانتی ملے۔ یعنی نئی روشنی میں خود غرض لوگ کعبہ کو خدا کا گھر کیا ثابت کریں گے، شاید وہ اپنے خدا کو بھی نہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ بہت بڑا خدا کہاں ہے، اس کی شکل و صباحت اور قد و قامت کیا ہے۔ اس وقت خدا اور خدا کے گھر پر اعتراضوں کی بوچھار لگ جائے گی، سنے نہیں سنا جائے گا، فرشتوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور خدا کے بندے فریاد کریں گے کہ ہمارے خدا کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ مثلاً روس والے کہیں گے کہ وہ خدا ہی کیسا، وہ ہمیشہ لامکاں تھا، ایک شخص نے جب گھر بنا دیا تو وہ گھر والا بن گیا، ورنہ بے گھر ہی رہتا۔ اور وہ خدا کا گھر ہی کیسا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مستطیل بنا دیا تو کشی بن کلاب نے مکعب نما بنا دیا، پھر یزید و حجاز نے اس گھر پر بمباری کرا دی۔
काबा को तोड़कर गिलाफ काबा जलवा दिया और खुदा अपने घर की ये सब दुर्गत देखता रहा मगर उफ न की। फिर ये कैसे माना जाए कि कोई खुदा भी है और सबका मुहाफिज वो निगहबान है, जबकि अपने घर की हिफाजत वो निगहबानी न कर सका। अज कलम एक ऋषि मुसन्निफ ये लिख चुका है। नंबर 2, अमेरिका वाले कहेंगे कि जबकि अरब में खुदा का घर बन सकता है तो मैं भी एक काबा बनाया जाए, तो अमेरिका में भी एक काबा बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका वाले कहेंगे कि जबकि अरब में एक खुदा का घर बन सकता है तो अमेरिका में भी एक काबा बनाया जा सकता है। नंबर 3, फारिश वाले कहेंगे कि काबा चांद घर है और हिजर अस्वद सितारा जहल की निशान है। नंबर 4, इटली और फ्रांस वाले कहेंगे कि इस्लाम में पत्थर पूजना बुत परस्ती है और काबा और हज में सिर्फ पत्थरों से ही राब्ता है। काबा एक पत्थर की इमारत है जिसको सजदा व तवाफ होता है। हिजर अस्वद एक शाह पत्थर है जिसको चूमते हैं। जुमरा पत्थरों का शैतान है जिसको लानत की कंकड़ियां मारते हैं। शफा व मरवा पत्थरों की दरमियान दौड़ धूप की शही करते हैं। हिंदुस्तान वाले भी कह सकते हैं कि जबकि काबा की छत पर जिलहरी पानी की हंडी लटक रही है और हंडी के नीचे शाह पत्थर नस्ब है, जिससे पता चलता है कि काबा एक पुराना शिवाला है। ये खुदा का घर नहीं, संकर स्थान है। हासिल कलाम ये कि लकीर के फकीर काबा को ना खुदा का घर साबित कर सकेंगे और ना खुदा को ही साबित कर सकेंगे। बहरहाल कहने का खुलासा मतलब ये है कि उलमाए दीन को इस नई रोशनी में अपना दिलो दिमाग ठीक करके सोच विचार करके बोलना चाहिए। कब्र आदम को कब्र ही कहें, वरना दुनिया वालों के सामने वो फजीहती होगी कि हिसाबे नेश, यानी जो लोग अपनी नासमझी से कब्रों और मज़ारों को मुशमार करने पर तुले हैं और फतवे जारी करते हैं कि कब्रों और मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, मगर उनके फतवों से ऐसा भी हो सकता है कि कभी काबा शरीफ को मुस्मार करना पड़े और हज शरीफ को बंद कर देना पड़े, क्योंकि वो भी कब्र है और हज मुराशम उर्श है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि मज़ारों के मुखालिफैन अपने फतवों को फाड़ कर फेंक दें। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। जी हाँ तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप हमारी इस मोहम्मदी रोशनी को तमाम इंसानियत में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे तमाम वीडियोस को अल्लाह के वास्ते शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप तमाम अजीजों को अल्लाह हाफिज, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।